والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ برادران اسلام اور میرے نوجوان دوستو، آج کے دور میں جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور معاشرے کی صحیح تصویر جو ہماری نظروں سے دکھائی دے رہی ہے، ان حالات کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے میرے مولا، ہم کس انسانیت کی چمن میں ڈوبے ہیں یا کسی درندے کی چنگل میں کہ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ زندگی گزارنا دشوار نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں ایک انسان سے ڈرتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج انسان ہی کی شکل میں یہ درندے کہاں سے جنم لے لیے ہیں۔ ان درندوں نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ محترم سامعین اور عزیز ساتھیوں، بہت ہی افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ آج دور جہالت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ جس طرح دور جہالت میں لڑکیوں کی پیدا ہوتے ہی باپ کے چہرے خشک ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے آج بھی اگر کسی کے گھر بچیاں پیدا ہو جاتی ہے، پیاری لاڈلی خوبصورت بیٹی جنم لیتی ہے، تو باپ کے چہرے زرد ہو جایا کرتے ہیں، سوچ اور فکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ باپ کہنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا اس کی جہیز کا، ہم خود ہی فقیر ہیں تو اس کو جہیز میں کیا دیں گے۔ اور خود وہ لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر اپنی آنکھیں کھولتی ہے، حالات کا جائزہ لیتی ہے، ماحول کے رنگ روپ کو دیکھتی ہے، تو بیچاری سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور یہ کہہ پڑتی ہے، اگر میں اتنی ہی ذلیل وخوار تھی تو رب کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ اگر میں اتنی ہی حقیر تھی تو مالک ارض و سما نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا؟ اگر میں جلا دینے اور نظر آتش کر دینے کے قابل تھی تو میرا جنم کیوں ہوا؟ بیچاری سوچتی رہ جاتی ہے اور یہ کہہ پڑتی ہے، اے کاش میں دوسری مخلوق ہوتی تو اے رسوا کن حالات مجھ کو اور میرے والدین کو نہیں دیکھنے پڑتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تم نے کون نیا ماڈل مذہب اختیار کر لیا ہے؟ کون سا گولڈن دن اختیار کر لیا ہے کہ شادی جو کہ عبادت اور باعث جنت تھی اس کو باعث جہنم بنا لیا، بیوی جو کہ باعث رحمت تھی اس کو باعث زحمت بنا لیا، مالک ارض و سما کے فرمان الہی کو بھول گئے، نبی امی کے فرمودات کو ترک کر دیا، دین اسلام سے روٹ گئے، دین متین کا مطالبہ تم سے کچھ اور ہے اور تم کچھ اور کر رہے ہو۔ حالانکہ قرآن میں وضع لفظوں میں موجود ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر چاہے کیسا طریقہ ہی اختیار کر لیا جائے، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں۔ میرے نوجوان دوستو، آج اگر کوئی شخص ہم سب کو نصیحت کرتا ہے کہ جہیز بری چیز ہے، جہیز لینا حرام ہے، تو ہم سب اس کو پھٹکار دیتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جہیز لینا تو سنت نبوی ہے، جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ میرے نوجوان دوستو، خدا کی قسم، جس طریقے سے زینب رضی اللہ عنہا رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جہیز کے بغیر کیا، ٹھیک اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جس میں جہیز نام کی کوئی چیز بھی موجود نہ تھی مگر کچھ ضروری سامان ساتھ لگا دیا تھا، وہ بھی جہیز کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لائے گئے، آپ کی پرورش یہی ہوئی، حیدر کرار کے پاس اپنا مکان بھی نہ تھا، شادی کی وجہ سے ایک صحابی کچھ وقت کے لیے اپنا مکان دے دیا تھا۔ میرے نوجوان دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک غریب بے سر و سامان لڑکے کے ساتھ نبی اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تو یہ کیسے روا تھا خالی خالی رخصت کر دیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سامان ساتھ لگا دیا تھا، وہ بھی کوئی قیمتی سامان نہیں تھا۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ شہنشاہ کونین نے سید فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو جہیز دیا، باندھ کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال تھی، ایک مشت، 2 چکیا اور 2 مٹی کے گڑھے تھے۔ اب میں آپ سے اور جہیز فاطمی کو دلیل میں پیش کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم ہی انصاف کر کے بتاؤ، کہیں موٹر سائیکل کا تذکرہ ہے، کہیں ٹی وی کا تذکرہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم بہانے مت بناؤ، دنیا پرستی چھوڑ دو، مال دولت اور جہیز پر لات مار دو، اس کی خاطر اللہ کی بندیوں کو مت ستاؤ۔ سوچو، آج تم جہیز نہ لانے پر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہو، گالیوں کا تحفہ پیش کرتے ہو، حتیٰ کہ اس کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ غور کرو کہ اگر تمہارے سامنے تمہاری بہن کی بے عزتی کی جائے، تمہاری بیٹیوں کو ننگا نچایا جائے، تمہاری بھتیجوں کے گلے پر چھری چلا دی جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ارے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی لختے جگر ہے۔ کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تم ہی لے آئے اس منزل پر مستقبل تو کیا ہوگا؟ میرے نوجوان دوستو، ان تمام حالات کے بلا شبہ تم ہی ذمہ دار ہو۔ ساری چیزوں کے متعلق تم سے ہی سوال کیا جائے گا، اس لیے ہر شخص فیصلہ کرے، تہیہ کرے کہ نہ جہیز لیں گے اور نہ جہیز دیں گے، اور قرآن کے ارشادات گلی گلی تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔